ماما، بھائی کہاں جا رہے اتنی تیزی میں؟ اپنی ماں کے پاس آتے اپنے کاندھے سے پھسلتے دوپٹے کو صحیح کرتے وہ متفکر لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں، وہ رافع آیا ہے نا فارم ہاؤس پر، تو ملنے کے لیے بلایا ہے اسے۔ والدہ نے کچن میں کام کرتے جواب دیا۔ رافع کا نام سنتے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں چمک ابھری، گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ، چہرے پر ایک الوہی رونق چھائی، جبکہ دل زور و شور سے دھڑکا۔ رافع آیا ہے؟ اپنی ماں سے تصدیق چاہی۔ ہاں بیٹا، رافع آیا ہے، والدہ نے کام میں مصروف اسے دوبارہ جواب دیا، اور وہ اپنے دوپٹے کو لہراتی ہوئی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے وہ دائیں طرف بنی، دوسرے کمرے میں آتے فوراً سے کھڑکی کے نزدیک آتی، پردہ ذرا سا ہٹا گئی۔ براؤن آنکھوں نے کچھ دور بنے فارم ہاؤس کے وسیع لان میں اسے تلاشنا چاہا، جس کا نام سنتے اس کا دل تیز دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی گہری براؤن آنکھیں پوری لان میں بے سے اسے تلاش کر رہی تھیں۔ جب اس کی تلاش ختم ہوئی، پردے پر اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی، آنکھوں میں محبت کے دیپ چل اٹھے، لبوں پر ٹھہری مسکان گہری ہوئی۔ وہ ہارس رائڈنگ کا شیدائی خبرو مرد چہرے پر حسین مغرور مسکان لیے اپنے پسندیدہ گھوڑے کے ساتھ رائڈنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ماتھے پر گرتے سلکی کالے بال، اس کے چہرے کی مسکان، اس کے تیکھے نقش، اس کے براؤن گہری آنکھیں، آج پھر الشبہ ملک کا دل اس کے پہلو سے نکلتے اسے دغا دیتے رافع اوان کے پہلو میں دھڑکنے لگا تھا۔ یکدم وہ مرتضیٰ کی کسی بات پر ہنسا، اس کا دلکش قہقہ ہوا میں گونجا، اور یہاں الشبہ ملک اپنے آپ کو پھر سے رافع اوان کی محبت میں قید ہونے سے روک نہیں پائی۔ وہ اپنے پسندیدہ گھوڑے سے اترتے مرتضیٰ سے بات کر رہا تھا، اور الشبہ کی نظریں اس کے چہرے کا مسلسل طواف کر رہی تھیں، جیسے انتہائی خوبصورت کوئی منظر ہو۔ اس کے لیے تو رافع اوان کا چہرہ خوبصورت حسین منظر کے مترادف ہی تھا۔ آخر محبت جو تھا وہ الشبہ ملک کی، وہ جو مرتضیٰ کی بات پر اسے جواب دے رہا تھا، آج پھر اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے اپنی نظریں مرتضیٰ کے چہرے سے ہٹاتے آس پاس دیکھنا چاہا، ان نظروں کو تلاشنا چاہا جو ہر دن اسے محسوس ہوتی تھی۔ الشبہ جلدی سے پردہ برابر کرتی وہیں ٹیک لگائے کھڑی اپنے نچلے لب کو دانت سے کچل گئی۔ دل خوف سے دھڑکا، اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو؟ اپنی آنکھیں میچتے اپنے ماتھے پر اپنا ہاتھ مار گئی۔ پکڑی گئی کیا؟ سائم کی آواز سنتے الشبہ نے اپنی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، جو ذرا سا دروازہ کھولتے اسے دیکھ رہا تھا۔ الشبہ نے اس کے چہرے پر جمی ہنسی دیکھتے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ چپ کرو تم، الشبہ نے خفگی سے اسے دیکھتے کہا۔ ویسے میں تو کہتا ہوں اسے بتا دینا چاہیے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، آخر کب تک ایسے چھپتے اسے دیکھو گی؟ سیب کو دانتوں سے کترتے وہ کندھے اچکا کر اسے مشورہ دے رہا تھا۔ مشورہ تھا یہ؟ الشبہ نے اس کے پاس آتے نرم لہجے میں پوچھا۔ سیب کھاتے آرام سے جواب دیا گیا۔ بہت ہی گھٹیا تھا، الشبہ دانت پیستے کہتی باہر جانے لگی، جب سائم کی آواز پر وہ رکی۔ کل بھی ایک لڑکی نے اسے پرپوز کیا تھا۔ سائم کی بات پر الشبہ کے دل کی دھڑکن سست ہوئی، چہرے پر تڑپ لیے وہ پلٹی۔ انہوں نے کیا کہا؟ منع کر دیا کیا، یا ہاں بول دیا؟ سائم، جواب دو، لہجے میں تڑپ لیے اس نے سائم سے پوچھا، جس نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ منع کر دیا اس نے۔ سائم کے جواب پر الشبہ کی جان میں جان آئی۔ جب اتنی محبت کرتی ہو کہ اس کی زندگی میں کسی لڑکی کے آنے کا سن کر تڑپ اٹھتی ہو، تو اظہار کیوں نہیں کر دیتی تم؟ بیبا، کیا ہو جائے گا تمہارے اظہار کرنے سے؟ کیوں ڈرتی ہو تم؟ سائم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈر لگتا ہے سائم، کہیں وہ میری محبت رد نہ کر دے۔ محبت کا رد ہو جانا بہت تکلیف دیتا ہے، اور میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے جذبات سچے ہیں، خالص ہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دو، میری محبت کو خاموش ہی رہنے دو۔ میری خاموش محبت ہی اچھی ہے، الشبہ نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو روکنے کی کوشش کرتے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور اگر میں اس سے بتا دوں کہ تم اس سے محبت کرتی ہو تو؟ سائم کے بولنے پر الشبہ ہنس دی، بائیں گال پر پڑتا ڈمپل اپنی جھلک دکھا کر غائب ہوا۔ تم میرے دوست پلس بھائی ہو نہیں بتاؤ گے؟ میں جانتی ہوں، الشبہ یقین سے کہتی اپنی کتاب اٹھا چکی تھی۔ سائم اس کی بات پر اپنا چہرہ جھکا گیا۔ صحیح، پھر میں چلتا ہوں، رافع نے بلایا تھا مجھے، سائم کہتا کمرے سے باہر نکلا۔ میں تمہارا دوست پلس بھائی ہوں، اسی لیے میں وہی کروں گا جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ رافع کو یہ بات پتہ چل جائے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔
الشبا کے کمرے کے دروازے کو بند کرتے کہتے وہ آگے بڑھ گیا۔ سائم کے جاتے ہی بیبا نے کتاب سائڈ پر رکھی۔ ڈارک براؤن آنکھوں میں گزرے ماہ و سال گزرنے لگے۔ دماغ سوچوں میں ڈوبا۔ 14 سال کی تھی وہ جب عمرے پر گئی تھی، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد جب وہ سوئی تب اسے خواب میں رافع عوان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ حیران ہوئی۔ وہ تو اس کے بابا کے کزن کا بیٹا تھا۔ گھر بھی بہت کم مانا جانا تھا۔ بہت کم اس کی اس سے ملاقات ہوئی تھی، پھر اسے اس کا چہرہ کیوں نظر آیا؟ کچی عمر تھی تو دل و دماغ خواب بننے لگا۔ وہ رافع کی طرف مائل ہوتی گئی۔ اسے چھپ چھپ کر روز اپنی کھڑکی سے دیکھنا، اس کے نام پر اس کے دل کی دھڑکنوں کا بڑھ جانا۔ جب 17 کی عمر پار کی تب سمجھ آیا خواب میں اس کا چہرہ نظر آنا شاید اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ تھا۔ وہ تو اس انسان سے محبت کر بیٹھی ہے، اور کچی عمر کی محبت بہت پر اثر ہوتی ہے، دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے، جسے پیچھے ہٹنا موت کے مترادف لگتا ہے۔ پر وہ اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دل میں ڈر جو تھا کہ رافع عوان اس کی محبت کو رد نہ کرتے، اسی لیے اس نے اپنی محبت کو اپنے تک ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بس یہ بات اس کا دوست پلس بھائی محمد سائم جانتا تھا، کیونکہ وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ الشبا بیٹا نیچے آؤ۔ وہ جو سائم کی باتوں کو سوچ رہی تھی، اپنی والدہ کی آواز سنتے جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈالتی کمرے سے باہر نکلی۔ جی امی، الشبا نے کچن میں آتے ہوئے پوچھا۔ نیچے موجود روم سے مرتضیٰ کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ الشبا نے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بیٹا یہ چائے دیا ذرا بھائی کی طرف، رافع سائم سب وہی موجود ہیں۔ میں تمہارے بابا سے بات کر رہا ہوں، ان کا فون آیا تھا۔ اپنی والدہ کی بات سنتے الشبا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے تو موقع مل گیا تھا رافع کو نزدیک سے دیکھنے کا۔ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور قدم کمرے کی طرف بڑھائے۔ ہاتھوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی گھبراہٹ کے مارے پسینہ آیا۔ نظریں جھکائے اپنی سوچوں میں گم وہ آگے بڑھ رہی تھی جب کمرے سے نکلتے رافع سے ٹکرائے۔ گرم گرم چائے رافع کے اوپر گرے۔ الشبا 2 قدم پیچھے ہوتے آنکھیں حیرت سے پھیلائے رافع کو دیکھنے لگی۔ اوہ آئی ایم سو سوری، میں کر دیتی ہوں صاف۔ الشبا نے ہڑبڑاتے ہوئے کہتے اپنے دوپٹے سے رافع کی شرٹ صاف کرنی چاہی، جب رافع نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ اندھی تھی تم؟ نظر نہیں آ رہا تھا میں آ رہا ہوں۔ غصے سے سرخ چہرہ لیا رافع نے الشبا کے معصوم چہرے کو دیکھتے لفظ چباتے ہوئے ادا کیے۔ وہ فون پر بات کرنے کی خاطر کمرے سے باہر آیا تھا۔ اب اسے گرم چائے کے باعث اپنا سینہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رافع کے انداز پر الشبا کے آبرو آپس میں ملے۔ میں نے معافی مانگی ہے، الشبا نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں رافع کے انداز پر واضح ناگواری امڑ آئی تھی۔ محبت تو تھی ہی، لیکن ایسا لہجہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور تمہارے معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میری پوری شرٹ خراب کر دی تم نے لڑکی۔ رافع کو الشبا کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا بالکل پسند نہیں آیا۔ تبھی اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے جھٹکتی وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ الشبا نے اس کے انداز پر اپنے لب بھینچے۔ مخالف کا یہ انداز دل پر برچھی بھی چلا رہا تھا۔ الشبا نام ہے میرا، غلطی ہو گئی ہوگی، معافی مانگ لی میں نے۔ رہی بات شرٹ کی، اس طرف گیسٹ روم ہے، آپ وہاں جائیں، میں آپ کو بھائی کی شرٹ دے دیتی ہوں۔ جواباً وہ بھی سرد لہجے میں کہتی برتن اٹھاتے واپس کچن کی طرف بڑھ گئی۔ رافع نے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا۔ الشبا کا ایٹیٹیوڈ قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ الشبا کو دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ مرتضیٰ کی بہن ہے۔ بے شک رافع کے بابا مرتضیٰ کے بابا کے کزن تھے، لیکن ان کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ رافع اور مرتضیٰ کی دوستی بھی انہی میں ہوئی تھی۔ بدتمیز لڑکی۔ رافع موبائل جیب میں رکھتے اپنی شرٹ کو جھاڑتے ہوئے بڑبڑایا۔ کون لڑکی؟ مرتضیٰ نے باہر آتے اس سے پوچھا۔ رافع نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کوئی نہیں یار، میری شرٹ خراب ہو گئی ہے، مجھے یہاں سے واپس کام کے سلسلے میں کسی سے ملنے جانا ہے، تم اپنی شرٹ دے دو گے؟ رافع کے کہنے پر مرتضیٰ کی نظر اس کی شرٹ پر پڑی۔ اوہ یہ کیسے ہوا؟ مرتضیٰ نے چائے کے دھبے دیکھتے پوچھا۔ وہ تمہاری میڈ چائے لے کر آ رہی تھی تو گر گئی اس سے۔ رافع نے آرام سے جھوٹ گھڑا۔ اگر سچ بول دیتا کہ الشبا نے گرائی تھی تو مرتضیٰ سمجھ جاتا کہ اس نے الشبا کو ہی بدتمیز بولا ہے۔ اوہ چلو تم جاؤ چینج کرو، میں شرٹ لے کر آتا ہوں، مرتضیٰ کہتا آگے بڑھا۔ رافع نے بھی اپنے قدم گیسٹ روم کی طرف بڑھائے۔ حد ہوتی ہے، ذرا تمیز نہیں، لڑکیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ چائے دوبارہ کپ میں ڈالتے الشبا بڑبڑائی۔
مانا غلطی تھی، سوری بھی تو بولا۔ اس طرح کون بات کرتا ہے؟ پوری شرٹ خراب کر دی تم نے لڑکی۔ اب بندہ بولے، شرٹ ہی تو تھی، ہو گئی خراب۔ مسلسل اپنے دل کی بھڑاس نکالتے وہ اپنا غصہ زائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو رافع کی وجہ سے اس کو آیا تھا۔ میری بیوہ کس کو کوس رہی ہے؟ اب کس کی شامت آئی ہے؟ کچن میں آتے مرتضیٰ نے اسے بڑبڑاتے ہوئے دیکھا تو پیار سے پوچھا۔ مرتضیٰ کے اچانک مخاطب کرنے پر علیشبہ ڈر کے مارے اچھلی۔ نہیں بھائی، کسی کو نہیں کوس رہی، آپ یہ شرٹ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ علیشبہ نے نفی میں جواب دیتے اس کے ہاتھ میں تھامی شرٹ کو دیکھتے پوچھا۔ ارے ہاں، وہ رافع آیا ہے، اس پر میڈ نے چائے گرا دی، اسے ہی دینے جا رہا ہوں۔ مرتضیٰ کی بات پر علیشبہ نے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ اس انسان نے اسے نوکر بنا دیا تھا۔ ایک منٹ بیبا، تم کیا اسے یہ دیا ہوگی؟ میں فون پک کر لوں، اہم ہے۔ وہ اپنے موبائل پر آتی کال کو دیکھتے علیشبہ کے ہاتھ میں شرٹ پکڑاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ علیشبہ ہونک بنی، کبھی اپنے ہاتھ میں موجود شرٹ کو دیکھتی تو کبھی اس راستے کو جہاں سے مرتضیٰ گیا تھا، اور پھر خود کو ریلیکس کرتی گیسٹ روم کی طرف بڑھی۔ اپنی شرٹ اتارتے اپنے سینے پر ہلکا ہلکا پانی مارتی وہ واش روم سے باہر آیا تھا۔ کمرے میں موجود ڈریسنگ میز کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنے لال ہوتے سینے کو دیکھ رہا تھا۔ 6 فٹ قد، ورزشی جسم جو جم کرنے کے باعث مزید مضبوط تھا۔ کٹس نمایاں تھے۔ اپنے سیاہ سلکی ماتھے پر گرے بالوں کو پیچھے کرتے اس نے اپنا چہرہ دائیں بائیں کرتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ جب کمرے کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا اور وہ محترمہ ہاتھ میں شرٹ تھامے نظریں شرٹ پر جمع اندر آئی، رافع نے پلٹتے اسے دیکھا جس نے اب نظریں اٹھا کر رافع کو دیکھا تھا۔ براؤن آنکھیں پل میں حیرت سے آخری کونے تک پھیلی، گلابی لب ہلکے سے واہ ہوئے، سفید رنگت میں ایسا لگا جیسے کسی نے سرخ رنگ شامل کر دیا ہو۔ رافع علیشبہ کے بدلتے انداز دیکھتے مسکرا گیا۔ اس کی سرخ رنگت اور حیرت کا بت بن جانا اسے اچھا لگا۔ اس نے بغور اس کے چہرے کے نقوش دیکھے، گہری براؤن آنکھیں حیرت سے پھیلی مزید حسین لگی، گلابی چھوٹی سی ناک اور گلابی لب، سرخ و سفید رنگت۔ رافع کے دل نے بیٹ مس کی، استغفر اللہ۔ اگلے ہی لمحے وہ زور آواز سے کہتی اپنا رخ پلٹ گئی۔ اس کے کہنے پر رافع کا بنا آواز کا ہلکا سا کہکا فضا میں شامل ہوا۔ وہ اپنا چہرہ جھکائے ہنس دیا۔ میرے خیال سے کمرے میں آنے سے پہلے ناک کرتے ہیں۔ رافع نے اس کی پشت کو تکتے طنز کیا۔ میرے خیال سے وہ واش روم میں ہی رہتے ہیں جب تک کپڑے پورے نہ پہن لیں۔ علیشبہ نے رخ پلٹتے ہی جواب دیا۔ تمہاری زبان سب کے سامنے بھی اتنی ہی تیز چلتی ہے یا پھر یہ خاصیت صرف میرے سامنے ظاہر ہوتی ہے؟ علیشبہ کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے رافع نے طنزیہ پوچھا۔ اس کے قدموں کی دھمک اپنے قریب محسوس کرتے علیشبہ ابتر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ آگے ہوتی دروازے سے جا لگی کہ اس کا سر دروازے سے ٹکرایا۔ میرا لہجہ سامنے والے انسان کے لہجے پر انحصار کرتا ہے۔ علیشبہ کی آواز اب قدرے دھیمی تھی کیونکہ رافع کی موجودگی وہ اپنے پاس محسوس کر سکتی تھی۔ دل کی دھڑکن نے الگ شور مچایا ہوا تھا۔ رافع نے گہری نظروں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ دروازے کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ کیا؟ علیشبہ اس کے ہاتھ بڑھانے پر بدک کر پیچھے ہوتی بولی۔ آنکھیں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ شرٹ دے دو اب، ایسے تو رہ نہیں سکتا میں۔ رافع نے اس کی ہوائیں اوڑا چہرہ دیکھتے شرٹ مانگی۔ علیشبہ نے جلدی سے اس کی طرف شرٹ بڑھائی جسے وہ پہن گیا۔ آئندہ ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے دروازہ ناک کرتے کمرے میں جانا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے رافع نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ علیشبہ جو نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو ڈارک بلو شرٹ میں مزید خوبرو لگ رہا تھا، اس کی بات سنتے دانت پیستی رہ گئی۔ یہ میرا گھر ہے، میری مرضی، میں کسی بھی کمرے میں بنا ناک کیے بنا اجازت جا سکتی ہوں۔ منہ بناتے کہتے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے نکلتی چلی گئی۔ چہرہ ماشاء اللہ ہے، زبان استغفر اللہ۔ اس کے جاتے ہی رافع نے نفی میں سر ہلاتے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ محبت ہوئی بھی تو کس سے جس کی زبان سے زہر نکلتا ہے؟ یا اللہ، یہ کیسا ظلم ہے مجھ پر۔ اپنے کمرے میں آتے بیڈ پر گرتے علیشبہ نے ہونٹ پھیلائے کہا۔ سیدھے منہ تو اس انسان سے بات ہی نہیں ہوتی۔ آج پہلی بار بات کی، وہ بھی طنز و نشتر سے بھرپور۔ علیشبہ نے منہ بسوڑتے کہتے اپنے لب چبائے۔ آنکھوں کے سامنے شرٹ لیس رافع کا عکس لہرایا تو شرم سے لال پڑتے وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ سائم سن۔ گھوڑے کی گردن کو سہلاتے سائم نے رافع کو پکارا جو ایک طرف کھڑا موبائل استعمال کر رہا تھا۔
رافع کے بلانے پر وہ اس کی طرف آیا۔ میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ رافع نے آج بھی خود پر کسی کی گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے سائم سے کہا، جو اب اپنا سارا دھیان اس کی طرف مبذول کر گیا تھا۔ بول۔ سائم نے فون جیب میں ڈالتے کہا، یار جب بھی میں یہاں آتا ہوں مجھے لگتا ہے میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں۔ مطلب سمجھ رہا ہے نا تو؟ ایسا لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ رافع کے کہنے پر سائم کے دماغ میں فوراً سلیشمہ کی شبیہ لہرائے۔ عجیب نہیں ہے یہ؟ رافع نے اپنی داڑھی رب کرتے پھر اطراف میں نظریں گھماتے اور نظروں کو ڈھونڈنا چاہا۔ یا رافع، میں بھی تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سائم نے تھوک نگلتے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ وہ آج رافع کو بتا دینا چاہتا تھا کہ الیشما اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بول۔ اور رافع نے اپنے گھوڑے کو پیار کرتے ہوئے کہا، اگر میں کہوں کہ کوئی ہے جو تجھ سے شدت والی محبت کرتی ہے، اتنی کہ وہ تجھے دیکھ کر جیتی ہے، تو جس دن نظر نہ آئے اس دن پاگل سے پھرتی ہے، تو سائم نے لبوں کو تر کرتے کہا۔ کیا بول رہا ہے سائم؟ آج کل کے دور میں ایسی محبت کون کرتا ہے بھلا؟ رافع اس کی بات پر ہنس پڑا۔ کرتی ہے یار، الیشما کرتی ہے تجھ سے محبت، بہت شدت سے۔ روز تجھے خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوتی ہے، وہ وہی ہے۔ جتنی دیر تو یہاں رہتا ہے اتنی دیر وہ اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی تجھے دیکھتی رہتی ہے۔ سائم اس کے ہنسنے پر چڑھتے اسے ایک ہی سانس میں سب بتاتا چلا گیا۔ رافع کا منہ حیرت سے کھلا، جو اب گہرا سانس بھرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بول رہے تو الیشما؟ مصطفیٰ کی بہن الیشما؟ رافع نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سائم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مذاق کر رہے نا تو؟ وہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی، تو محبت کی بات کر رہا ہے، اور وہ بھی شدت والی۔ رافع نے تیز نظروں سے اسے گھورتے دیکھ کر کہا، قسم لے لے یار، جھوٹ نہیں بولتا میں، یہ بات تو خود بھی جانتا ہے، وہ سچ میں تجھ سے محبت کرتی ہے۔ عمر ادا کر کے جب وہ آئی تھی اسے تیری شکل خواب میں نظر آئی تھی، تب سے ہی وہ تجھ سے محبت کرتی ہے، سائم نے سنجیدگی سے کہا۔ رافع نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا، دل میں کہیں گدگدی سی بھی ہوئی تھی یہ جان کر۔ پھر اسے کل الیشما کی تیز چلتی زبان اور آنکھیں یاد آئیں۔ اس کا انداز دیکھتے کہیں سے لگتا تو نہیں تھا کہ وہ رافع سے محبت کرتی ہے۔ رافع بری طرح الجھا۔ دیکھ سائم، اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تیرا یہ چہرہ بگاڑنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ رافع نے سائم کی طرف انگلی کرتے اسے وارننگ دی۔ جھوٹ نہیں ہے یہ، سائم اس کے کہنے پر دانت پیستے گویا ہوا۔ ایک تو سچ بتایا تھا، اوپر سے وہ اسے جھوٹا گردان رہا تھا۔ پھر نمبر دے مجھے، میں خود اس سے بات کروں گا۔ رافع نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے سائم سے کہا۔ دیکھ رافع، اسے یہ مت کہنا کہ میں نے دیے تجھے نمبر، یا میں نے بتائی ہے تجھے سچائی۔ سائم کے کہنے پر رافع اس بات میں سر ہلا گیا۔ سائم سے نمبر لیتے اس نے تیکھی مرچ کے نام سے نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا۔ کیا اس نے تجھے منع کیا بتانے سے؟ رافع نے موبائل واپس جیب میں ڈالتے پوچھا۔ ہاں، وہ نہیں چاہتی اس کی محبت کے بارے میں تجھے پتہ چلے، وہ اپنی محبت کو بس خود تک محدود رکھنا چاہتی ہے۔ سائم کے کہنے پر رافع نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ گہری براؤن آنکھوں میں الگ سی چمک ابھری۔ کل کا اس کا انداز یاد کرتی وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹے موبائل ہاتھ میں تھامے الیشما کا نمبر اوپن کرتے سوچوں میں گم تھا۔ اگر محبت کرتی ہے تو کل جھگڑ کیوں رہی تھی؟ رافع نے اس کا تیکھا انداز یاد کرتے خود سے کہا۔ لیکن سائم نے تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت کے بارے میں مجھے پتہ چلے۔ اپنی سوچ کو جھٹکتے اس نے سائم کی بات سوچی۔ نہ جانے کیوں، جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تب سے اس کا چہرہ آنکھوں کے پردوں پر جم گیا تھا۔ وہ بار بار اسے سوچ رہا تھا، دل بھی الگ لے پر دھڑک رہا تھا۔ رافع نے میسج ٹائپ کرتے الیشما کے نمبر پر بھیجا اور پھر موبائل سینے پر رکھتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ الیشما اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی پسندیدہ کتاب پڑھنے میں محو تھی جب اس کا موبائل بجا۔ میسج ٹون پر الیشما نے موبائل اٹھایا تو انجان نمبر دیکھتے اس کی ابرو آپس میں ملی۔ ہائی کا میسج تھا۔ الیشما انجان نمبرز کو بلاک کر دیتی تھی، لیکن نہ جانے آج کیا ہوا جو جواب دے بیٹھی۔ کون؟ الیشما نے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا۔ وہی جس کو تم روز تا دیر دیکھتی ہو۔ اپنے موبائل پر آتے الیشما کی میسج کو پڑھتے رافع نے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا۔ میسج موصول ہوتے ہی الیشما پڑھتے جھٹکے سے سیدھی ہوئی، ماتھے پر بل پڑے۔ کیا رافع ہے یہ؟ لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا نمبر کیسے ان کے پاس آ سکتا ہے؟ الیشما نے لب چباتے ہوئے سوچا۔ کون ہو تم؟ سوچوں کو جھٹکتے اس نے دوبارہ میسج کیا۔
رافع اس کا میسج پڑھتے بیڈ پر سیدھا ہوا۔ آبرو تنی، تو کیا وہ نہیں پہچانی تھی اسے؟ وہ تا دیر اسے ہی تو دیکھتی تھی۔ رافع نے لب بھینچے۔ میں رافع آوان ہوں، الیشوا ملک، جسے آپ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی ہیں۔ رافع نے میسج ٹائپ کرتے آگے طنزیہ مسکرانے والے ایموجی لگاتے سینڈ کیا۔ وہ جو اسے ٹائپنگ دیکھتے اپنے ناخن چبا رہی تھی، میسج آتے ساتھ اسے پڑھتے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بیڈ پر گرا۔ نہیں، انہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ سائم ہوگا۔ ہاں، سائم مجھ سے مذاق کر رہا ہوگا، یہ رافع تو نہیں ہو سکتے۔ مختلف سوچے سوچتے اس نے جلدی سے اس کی ڈی پی دیکھی جب اس کے پاس شو ہو رہی تھی، جس میں وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ الیشوا کا چہرہ پسینے سے بھیگا۔ نہیں، سائم ایسے مذاق نہیں کر سکتا میرے ساتھ۔ اسے پتہ ہے مجھے اس طرح کا مذاق نہیں پسند۔ یہ رافع ہی ہیں، لیکن انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں انہیں دیکھتی ہوں؟ کہیں میں ان کی نظروں میں تو نہیں آ گئی؟ الیشوا نے سوچتے تھوک نگلتے میسج ٹائپ کیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کیوں آپ کو دیکھوں گی؟ میں آپ کو نہیں دیکھتی۔ الیشوا کا میسج پڑھتے نہ جانے کیوں رافع کو شدید طیش آیا۔ اوہ، اب تم کہو گی کہ تم مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی، جبکہ سچ یہی ہے کہ تم مجھ سے شدت والی محبت کرتے ہو۔ رافع نے طیش کے عالم میں میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا۔ چہرے کی رنگت غصے کے بعد سرخ ہوئی۔ رافع کا میسج پڑھتے الیشوا کو لگا اس کی سانس رک گئی ہو۔ اسے کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ کیا اسے سائم نے بتایا تھا؟ وہ صرف سوچتی رہ گئی۔ جی نہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ کس نے کہا آپ کو کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ الیشوا زیادہ دیر ڈرنے والوں میں سے تھی نہیں۔ فوراً سے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا۔ جھوٹ مت بولو، سائم نے مجھے بتایا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ رافع نے طیش میں آتے اپنی جگہ سے اٹھتے اب غصے سے ٹائپ کیا تھا۔ اس کی بات اس کے پور پور کو جلا گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا آپ بھڑکتی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ رافع کا میسج پڑھتے الیشوا نے سائم کو کوسا۔ اب وہ اسے چھوڑنے والی بالکل نہیں تھی۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ لال ہوا تھا۔ اس نے آپ سے جھوٹ کہا ہے، مذاق کیا ہوگا؟ میں آپ سے محبت نہیں کرتے مسٹر آوان۔ میسج ٹائپ کرتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ او پلیز، یہ ڈرامے بند کرو۔ میں جانتا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ جس طرح کل تم مجھے دیکھ رہی تھی اسے صاف ظاہر تھا۔ رافع نے جلتے کو اڑتے میسج کیا، جبکہ اچھی طرح جانتا تھا کل وہ اسے آنکھوں میں غصہ لیے ہی دیکھ رہی تھی۔ او پلیز، آپ ڈرامے بند کریں۔ میں آپ کو کیوں دیکھوں گی؟ بلکہ مجھے لگ رہا ہے آپ کل مجھ پر فدا ہو گئے ہیں، تبھی آج سائم کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ الیشوا کیوں پیچھے رہتی اس سے؟ رافع نے اس کی بات پر ہنسنے والے ایموجی سینڈ کیے۔ الیشوا کا خون مزید جلا۔ او لڑکی، غلط فہمی تمہاری ہے، تم بالکل میری ٹائپ کی نہیں ہو۔ میں کہاں تم سے محبت کروں گا؟ رافع کا میسج پڑھتے الیشوا کی رنگت اب آہنت کے احساس سے سرخ ہوئی۔ آنکھوں میں نمی بھی بھر آئی۔ تو وہ اس کی ٹائپ کی نہیں تھی۔ دل جس میں اس شخص کی محبت بھری پڑی تھی وہ بری طرح دکھا تھا۔ آپ بھی میری ٹائپ کی نہیں ہیں۔ خبردار، جو مجھے میسج کیا تو بلاک کر رہی ہوں میں۔ اپنی پلکوں کی باڑ پر ٹھہری نمی کو پیچھے دھکیلتے اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور رافع کا نمبر بلاک کر کے موبائل ایک طرف رکھتے وہ تکیے کو اپنے حصار میں لے گئی۔ رافع کے لفظوں کو یاد کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رافع نے اس کا میسج پڑھا تو اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا۔ اس نے بلاک کیا تھا تو رافع کا بھی اب فرض بنتا تھا بلاک کرنا۔ اس نے بھی بلاک کیا اور موبائل بند کرتے بیڈ پر پھینک دیا۔ موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ سائم کہہ رہا تھا وہ اس سے محبت کرتی ہے، اسے دیکھتی ہے، نظروں کی تپش تو اسے خود محسوس ہوتی تھی، پھر وہ کیوں منع کر رہی تھی؟ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ نہ جانے کیوں اس کا مکر جانا رافع کو طیش دلا گیا تھا۔ وہ ضد انسان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بار بار الیشوا کے لفظوں کو یاد کر رہا تھا۔ تو کیا سائم نے اسے جھوٹ بولا تھا؟ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے سائم۔ سائم کے بارے میں سوچتا ہوا وہ اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا۔ سائم کی آج خیر نہیں تھی۔ سائم کے بچے؟ سائم کے کمرے میں آتے اس نے بیڈ پر بیٹھے سائم کو اٹھنے کا موقع دیے بنا اس کے چہرے پر مکہ رسید کیا۔ سائم تیزی سے اس کی پہنچ سے دور ہوا۔ ایک ہی مکہ اس کا جبڑا ہلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں بھوکے شیر کی طرح مجھے دیکھ رہا ہے؟ سائم نے بیڈ کی دوسری طرف آتے اس سے پوچھا۔ کیا ہو گیا سالے؟ تیری وجہ سے آج میری انسلٹ ہو گئی۔ وہ کہتی ہے میں اس کی ٹائپ کی نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ مجھے نہیں دیکھتی، صرف تیری وجہ سے ہوا یہ۔ رافع دانت پیستے ہوئے کہتے اس تک آتے بولا،
سائم اسے اپنی طرف آتا دیکھ بیٹھ کے دوسری طرف اتر گیا۔ یار بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے؟ سائم نے یہاں بھی اسے آتے دیکھ اب اس بار صوفے کے پیچھے چھپتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا، آپ بیٹھ کر بات کرو۔ رافع کے آرام سے کہنے پر سائم فوراً سے اس کے پاس آیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں کیونکہ اس کی گردن رافع کے بازو میں دبی ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یار تجھے یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کرتی ہے تجھ سے محبت، اور تو نے بھی تو اس طرح بات کی ہے اس سے جیسے اس سے اپنے دیے ہوئے ادھار پیسے مانگ رہا ہوں۔ سائم نے میسج دیکھتے رافع کو کہا، جو صوفے پر بیٹھا اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ جس طرح اس نے مجھ سے بات کی ہے اس سے ذرا سا بھی نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ سالے سچ بول دے تو نے مجھ سے مذاق کیا ہے۔ رافع ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، نہیں کیا یار، وہ تجھے بتانا نہیں چاہتی کہ وہ تجھ سے محبت کرتی ہے۔ اگر تو نرمی سے بات کرتا تو شاید بتا بھی دیتی، لیکن جس طرح تو نے اس سے بات کی ہے افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ سائم افسوس سے نفی میں سر ہلاتے بولا، رہنے دے، اب مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، بھاڑ میں گئی محبت۔ رافع نے سختی سے کہتے اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے اپنی جیب میں ڈالا۔ دیکھ رافع، میں سچ بول رہا ہوں یار، جتنا تو ایٹیٹیوڈ والا ہے اس سے زیادہ وہ ایگو میں رہنے والی ہے۔ وہ سچ میں تجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن اب جو تم دونوں کے مابین بات ہوئی ہے اس کے بعد تو اگر وہ بتانے کا سوچ بھی رہی تھی تو بتائے گی نہیں۔ سائم نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے کہا، جہاں جلن ہو رہی تھی، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، محبت کرتی ہے یا نہیں، وہ ایگو رکھتی ہے تو میں اس سے زیادہ رکھتا ہوں، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ رافع کہتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ پر رافع، سائم نے کچھ کہنا چاہا۔ بس کر سائم یار، نہیں کرنی مجھے اس پر بات، رافع کہتا اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سائم نے اس کے جاتے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوگا ان دونوں کا، سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھنے لگے تھے۔ اب خوش؟ مرتضیٰ نے ڈین کے آفس سے باہر نکلتے الشوا سے پوچھا، جو انتہائی خوش تھی، اور وجہ یہ تھی کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا یونی میں۔ بہت بھائی، اب مجھے یونی کا وزٹ کروا دیں تاکہ مجھے آسانی ہو۔ مرتضیٰ اسے یونی سے پڑھ چکا تھا، اس لیے الشوا نے لاڈ سے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے یونی کے گراؤنڈ میں نظر ڈالتے کہا، جہاں لڑکے لڑکیاں گروپس کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اوکے، پر پہلے میں یہ کال اٹھا لوں، آج ارجنٹ میٹنگ ہے۔ مرتضیٰ نے اپنی جیب سے بجتا موبائل نکالتے الشوا سے محبت سے کہا، جس کے اس بات میں سہلانے پر موبائل کان سے لگائے ایک طرف ہوا۔ الشوا اپنے سینے پر ہاتھ باندھے یونی کو دیکھنے لگی، جو اسے کافی اچھی لگی تھی۔ اس نے ایک نظر مرتضیٰ کو دیکھا جو پریشان سا اپنا ماتھا مسل رہا تھا اور فون پر بات کر رہا تھا۔ کچھ ہی پل بعد مرتضیٰ الشوا کے پاس آیا۔ بیوہ میری جان، جن کے ساتھ میٹنگ تھی وہ آ گئے ہیں آفس، مجھے چلنا ہوگا۔ مرتضیٰ کے کہنے پر الشوا کے چہرے پر چھائے خوشی کی رمق اداسی میں بدل گئی۔ میرا بچہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رافع کو بولے میں نے، وہ تمہیں یونی کا وزٹ کروا دے گا۔ اس کے بعد تم ڈرائیور کو بلا لینا اور گھر چلی جانا، ٹھیک ہے؟ مرتضیٰ نے اس کا اترا چہرہ دیکھنے کے بعد نرمی سے کہا۔ مرتضیٰ کی بات سنتے الشوا خوش ہونے کی بجائے حیران ہوئی۔ رافع یہاں پڑھتا ہے؟ الشوا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر ایسا تھا تو اسے یہاں ایڈمیشن نہیں لینا تھا اور نہ ہی کوئی وزٹ کرنا تھا۔ یونی کا رافع سے ہوئی آخری بات اس کا کان سا دل کئی ٹکڑوں میں توڑ گئی تھی۔ ہاں، مرتضیٰ نے فون پر کسی کو میسج کرتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی رہنے دینا، گھر چلتے ہیں، مجھے نہیں کرنا وزٹ، کیوں کسی کو زحمت دے رہے ہیں، اور ویسے بھی مجھے اس کے ساتھ وزٹ نہیں کرنا یونی کا، میں مینج کر لوں گی۔ رافع کا نام سنتے اس نے مرتضیٰ کا بازو پکڑتے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ وہ تو اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پیچھے سے آتا رافع جو مرتضیٰ کے میسج کرنے پر فوراً سے آ گیا تھا۔ الشوا کی بات سنتے نہ جانے سے کیوں شدید طیش آیا۔ وہ اس کی طرف پشت کی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے کہا تھا کہ بیبا کو یونی کا وزٹ کروانا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، انہیں چھوڑ کے آیا تھا، اور یہاں میڈم اس کے ساتھ جانے کے لیے منع کر رہی تھی۔ وہ کون سا مرا جا رہا تھا اس کو یونی وزٹ کروانے کے لیے؟ ہاں، لیکن مرتضیٰ کے ایک ہی بار بولنے پر وہ دوڑتا ہوا یہاں آیا تھا، اور وجہ رافع عوان کو معلوم نہیں تھی۔ رافع نے سلگتی نظروں سے اس کی پشت پر ناچتی براؤن بالوں کی چٹیا کو دیکھا جو کمر سے تھوڑا اوپر تھی۔ مرتضیٰ، رافع نے جبڑے بھینچے خود پر ضبط کیا جو طیش الشوا کا اس کی ذات کی نفی کرنے پر آیا تھا وہ لفظوں کی صورت میں نہ باہر نکل جائے، اسی لیے ضبط کرنا ضروری تھا۔ ارے دیکھو، رافع آ گیا، یہ تمہیں کروا دے گا نا وزٹ،
और फिर ड्رائیور آ کر تمہیں لے جائے گا۔ مرتضیٰ جو علیشہ کی بات سنتے تذبذب کا شکار ہوا تھا، رافع کے آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ علیشہ نے لب بھینچے اور پھر مڑی۔ سینے پر ہاتھ باندھتے وہ رافع کے علاوہ باقی سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور رافع کا خون اپنی اس نظر اندازی پر جل کر کالا ہو رہا تھا۔ رافع نے گہری نظر اس پر ڈالی جو لال رنگ کی گھٹنوں سے اوپر کرتی، بلو جینز اور سر پر چھوٹا سا اسٹالر ڈھیلا کر کے پہنے ہوئے تھی۔ ایک ہاتھ میں گھڑی تھی، براؤن آنکھوں میں کاجل کی لکیر تھی، گلابی لبوں پر پنک ہی گلوز لگائے ہوئی تھی، دونوں رخساروں پر 2 لٹیں جھول رہی تھی۔ وہ ایک ہی نظر میں اس کا پورا جائزہ لے چکا تھا، جبکہ بائیں گال پر پڑتا گڑھا جو اس کی ببل چبانے پر ہلکی سی جھلک دے رہا تھا، اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا تھا۔ یا رافع، تیرا شکریہ، مجھے ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے، تو بیبا کو وزٹ کروا دینا، میں نے ڈرائیور کو بول دیا ہے، وہ آ جائے گا اسے لینے۔ اللہ حافظ بچے، رافع کو کہتے اس نے علیشہ سے کہا اور اس کی بات سنے بغیر تیز قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پر بھائی، علیشہ مرتضیٰ کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑائے جو اس کی نظروں سے پل میں اوجھل ہو گیا تھا۔ اس شخص کو سامنے دیکھتے اسے اس کے وہی جملے یاد آ رہے تھے جو اس کی روح پر تازیانے کی طرح بچے تھے۔ شاید ہر محبت کرنے والے پر محبوب کے سخت لفظ اسی طرح اثر کرتے جیسے علیشہ پر ہوئے تھے۔ چلے محترمہ، آپ کو وزٹ کروا دوں۔ رافع نے اسے مرتضیٰ کو پکارتے دیکھا تو طنز لہجے میں گویا ہوا۔ وہ بھی فون پر ہوئی بات بھولا نہیں تھا۔ علیشہ کے لفظ اس کے انا پر وار کر گئے تھے۔ علیشہ نے اس کی طنزے کہنے پر اسے دیکھا جو کالی شرٹ، کالی پینٹ میں بکھرے سیاہ بالوں اور تیکھے نکوش کے ساتھ خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کے دل نے بیٹ مس کی، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنی نظریں پھیر گئی۔ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گی، علیشہ نے بتاثر لہجے میں کہتے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ جب اس کا نرم نازک ہاتھ رافع کے کھردرے سخت ہاتھوں میں آیا، علیشہ اپنی سانسیں تک روک گئی۔ محبوب کا پہلا لمس دل کو 120 کی رفتار سے تیز دھڑکا گیا تھا، تو دوسری طرف رافع اوان کا وجود بھی اس نرم لمس کو محسوس کرنے کے بعد پتھر کا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبا علیشہ کا ہاتھ کتنا مکمل لگ رہا تھا۔ وہ کئی لمحے اسی طرح رہے۔ علیشہ اپنی سانسیں اور تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو رافع کی نظریں اپنے ہاتھ میں دبے اس کے چھوٹے سے نرم نازک ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ چھوڑے میرا ہاتھ، علیشہ نے پلٹتے اپنا ہاتھ رافع کی گرفت سے آزاد کروایا۔ علیشہ کی بات سنتے جیسے وہ بھی ہوش میں آیا تھا۔ علیشہ کا ہاتھ چھوڑتے اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ محترمہ، زحمت تو آپ مجھے دے ہی چکے ہیں، میں یہاں مرتضیٰ کے کہنے پر آیا ہوں تو بہتر یہی ہے وقت کا ضیاع کرنے کے بجائے جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کام کر لیں۔ رافع کے طنز بھرے لہجے کو سنتے علیشہ کے دل میں چبھن ہوئی، لیکن پھر خود کو بے فکر ظاہر کرتے اس نے قدم اس کی تقلید میں بڑھائے جو اسے 2 قدم آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی، دونوں کے دل کی حالت عجیب تھی۔ علیشہ تو اس سے سالوں سے محبت کرتی آئی تھی، اسی لیے دل کی دنیا تہوبالا ہو رہی تھی اس شخص کے ساتھ قدم بہ قدم چلتے، لیکن رافع کچھ الگ محسوس کر رہا تھا۔ دل سینے میں بلیوں کی مانند اچھل رہا تھا۔ اسے اپنے بیچ حائل یہ خاموشی چبھے۔ تمہارا نام بیبا ہے، بچیوں والا؟ وہ ضد انسان جو خاموشی پسند کرتا تھا اسے خاموشی چبھ رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی، رافع کے کہنے پر اس کی توقع کے مطابق علیشہ کی چھوٹی سی ناک غصے سے تیز ہوئی۔ وہ اپنے اصلی روپ میں آتے اپنے سینے پر ہاتھ باندھی اسے غصے سے گھورنے لگی۔ رافع کو اس کا انداز دیکھتے ہنسی آئے۔ بیبا بچوں والا نام نہیں ہے، یہ میرا نک نیم ہے۔ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور جن سے میں پیار کرتی ہوں، میں صرف انہیں ہی اجازت دیتی ہوں بیبا پکارنے کی۔ چھوٹی سی ناک چڑھائے وہ تیکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ اوہ، تو پھر تو میں تمہیں بیبا نہیں پکار سکتا۔ رافع نے یکدم 2 قدم کی دوری کو مٹاتے اس کے قریب آتے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اتنی نزدیکی پر بیبا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ رافع کے وجود سے اٹھتی تیز کلون کی خوشبو اسے اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ اس کے گھمبیر لہجے کو سنتے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ رافع کی نگاہیں اس کے براؤن آنکھوں میں گڑی تھیں، ان براؤن آنکھوں کا تحیر سے پھیلنا بھایا تھا۔ کیوں؟ علیشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، اور بقول تمہارے تم بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں ایک پل کے کھو گیا تھا، اس کے کہنے پر اس سے دور ہوتے ہوئے کندھے اچکا کر بولا۔ اس کے کہنے پر ایک سسکی سی اٹھی تھی علیشہ کے دل میں، لیکن چہرے سے ظاہر وہ کبھی نہیں کرتی، اس لیے اپنی نظریں رافع سے ہٹائیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ رافع نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا، شاید تصدیق چاہتا تھا کہ ایسا ہی ہے یا سائم کی بات سچ ہے۔ وہ اسے محبت کرتی ہے لیکن چھپا رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اب آگے چلیں، علیشہ نے بتاثر لہجے میں کہا۔ اس کے کہنے پر رافع نے جبڑے بری طرح بھینچے
جواب جو وہ نہیں ملا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ رافع نے کہتے آگے بڑھنا چاہا جب اس کے دوست نے آ کر اسے روکا اور اسے لیے ایک طرف ہوا۔ علیشہ نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کی پشت کو دیکھا جو اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا کہ وہ اسے پیار نہیں کرتا۔ مجھے ضرورت نہیں آپ کی، میں خود بھی دیکھ سکتی ہوں یونی۔ اس کی پشت کو تکتے علیشہ نے سوچا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ رافع اپنے دوست سے بات کرتے پلٹا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ رافع کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھا۔ بیبا، لبوں سے اس کا نام نکلا۔ رافع نے قدم آگے بڑھائے، گہری براؤن آنکھیں طرف میں اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ہوتی تو نظر آتی نہ۔ یکدم اس کی گمشدگی رافع کا دل خوف سے دھڑکا گئی۔ ابھی تو یہاں چھوڑا تھا اسے، اور اب کہاں غائب ہو گئی تھی وہ اپنی یونی کو جانتا تھا۔ یہاں آئے نئے چہروں کی ریگنگ ہوتی تھی، انہیں ڈیر دے کر پریشان کیا جاتا تھا۔ یونی میں بہت سے ایسے گروپس تھے جو نئے آنے والے طلباء کو پریشان کرتے تھے۔ کہیں اس کے ساتھ کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، اسے پریشان نہ کیا ہو۔ رافع کو اس کی فکر ہوئی، اور یہ فکر کیوں ہوئی تھی اس کا جواب موصوف کے پاس نہیں تھا۔ وہ تیز قدم بڑھاتا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ساری کلاسز دیکھ لی، سب جگہ دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ رافع کے قدم یونی کے داخلے دروازے کی طرف بڑھے، شاید وہ وہاں ہو۔ یونی سے باہر آتے اس کی نظر سامنے اٹھی، اور پھر اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے سکون کا سانس بھرا، پھولی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ وہ سامنے اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہاتھ میں برگر تھامے کھانے میں مصروف تھی۔ وہ ٹھیک تھی، رافع کے خوف زدہ بے چین دل کو چین ملا، لیکن اگلے ہی پل اس کی رنگت شدید عیش کے باعث لال ہوئی۔ جبڑے بری طرح بھینچے، اس نے علیشہ کو قہربار نظروں سے دیکھا۔ اگر وہ کسی گروپ کے ہاتھ لگ جاتی، کسی مصیبت میں پھنس جاتی، وہ پاگلوں کی طرح اسے پورے یونی میں ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ یہاں بڑے مزے سے برگر سے انصاف کر رہی تھی۔ رافع کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچا۔ تیز قدم بڑھاتا وہ علیشہ تک آیا۔ علیشہ کے پاس آتے وہ اس کے بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے اسے گاڑی کے دروازے سے لگا گیا تھا۔ علیشہ کے ہاتھ سے برگر چھوٹ کر نیچے گرا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمیز؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ علیشہ ملک۔ اپنے برگر کو زمین پر گرتا اور اپنے بازوں پر رافع کی سخت گرفت محسوس کرتے علیشہ غصے سے بولی، جبکہ رافع اس کے چہرے پر شدت سے غرایا۔ علیشہ کی زبان تالو سے چپکی، آنکھوں میں خوف لہرایا۔ اس کی غراہٹ پر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ اس نے رافع کے غصے کی شدت سے سرخ پڑتے چہرے اور سرد نظروں کو دیکھتے تھوک نکلا، تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں جو پوری یونی میں پریشان ہوتا تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اور تم ہر فکر سے آزاد یہاں کھڑی ہو؟ رافع نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ علیشہ کی آنکھیں نمی سے بھرے، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتی اسے خود سے دور کر گئی۔ میں نے نہیں بولا آپ کو پریشان ہوں میرے لیے، یا مجھے یونی میں ڈھونڈتے پھریں۔ آپ کو یونی دکھانے کا بولا تھا، دیکھ لیا میں نے۔ بھائی نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ پر یوں چیخیں۔ اپنی انگلی اٹھائے رافع کی طرف کرتے علیشہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ رافع نے اپنے جبڑے بھینچے اس کی بات پر۔ اس کا دور کرنا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ جب میں تمہیں وہاں چھوڑ کر گیا تھا تو کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں سے کہیں جانے کی؟ رافع نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ مجھے واپس گھر جانا تھا، اور میری مرضی میں جہاں بھی جاؤں جو بھی کروں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس کوئی حق بھی نہیں ہے کہ آپ مجھ پر اس طرح غصہ کریں یا چیخیں۔ علیشہ نے چٹکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری فکر تھی؟ نہیں علیشہ بی بی، آپ کا بھائی جو میرا دوست ہے وہ مجھے آپ کی ذمہ داری دے کر گیا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ ہماری دوستی پر فرق پڑتا، آئی سمجھ؟ ورنہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رافع کے طیش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کا دور کرنا مزید پیٹرول کا کام کر گیا تھا۔ اس کے سینے میں آگ دہک اٹھی تھی۔ وہ حق کی بات کر رہی تھی کہ رافع کا اس پر کوئی حق نہیں، جو سچ تھا، لیکن یہ کہنا اس کے رافع کے طیش میں اضافہ کر گیا تھا۔ اسی لیے وہ غصے میں اس سے بھی ڈبل آواز میں چیخا۔ علیشہ خاموش ہوئی۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اس انسان کو آخر کیوں فرق پڑے گا؟ محبت تو وہ کرتی تھی، رافع تھوڑی کرتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایک انتہائی گھمنڈی، مغرور اور خود غرض انسان ہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہتے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹھتے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر گئی تھی۔ رافع نے اس کے لفظوں پر اپنی مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا جو کسی ننھی بچی کی طرح اپنے آنسوں کو ہاتھ کی پشت سے بار بار صاف کر رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھتے دل کو کچھ ہوا، لیکن اس کے لفظوں نے اس کے لیے نرم پڑتے دل کو سخت کیا۔ رافع نے اسے سرد نظروں سے گھور کر دیکھا جو اسے خود غرض، گھمنڈی اور نہ جانے کیا کیا بول گئی تھی۔
ڈرائیور جو پانی لینے گیا تھا وہ واپس آیا تو الشبا کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ جلدی سے پانی کی بوتل اسے پکڑاتے گاڑی میں سوار ہوتے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ الشبا نے ایک نظر اس شخص پر نہیں ڈالی تھی جس نے آج پھر اس کا دل 100 ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا۔ رافع نے قہربار نظروں سے اس کی گاڑی کو دیکھا جو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف ایک پل کے لیے بھی نہیں دیکھا اور اسے اتنا کچھ بول گئی تھی، لیکن پھر بھی رافع کا دل اس کے آنسو یاد کرتے سینے میں سر پٹک رہا تھا۔ اپنی ہی حالت سے جھنجھلاتے وہ اپنی گاڑی تک آتی، گاڑی میں سوار ہوتے گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا گیا۔ بارش ہو رہی ہے بیبا، چلو چھت پر چلیں۔ وہ اپنی اسکول کی دوستوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی جو آج اس سے ملنے آئی تھی، جب اچانک سے موسم نے رت بدلی اور ہلکی ہلکی بارش نے اپنی جھلک دکھلائی۔ چلو چلیں۔ وہ جو رافع سے ہوئی کل بحث کے بعد گمسم سی اس کے لفظوں کو بار بار یاد کرتے سسک رہی تھی۔ اس کا موڈ اپنی دوستوں کو دیکھتے بحال ہوا تھا اور بارش کا سنتے تو وہ جیسے سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ تیزی سے کہتے وہ اپنی دوستوں کے ہمراہ چھت کی طرف بڑھی۔ چھت پر آئے تو بارش کی ٹھنڈی بوندیں اور سرد تھڑ تھڑاتی ہوا نے اس کے موڈ بل میں خوشگوار کیا تھا۔ وہ پیلے کلر کی شلوار قمیض جس پر لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے، ملبوس ریشمی دوپٹہ سینے پر پھیلائے، لبوں کو مسکراہٹ کی شکل میں ڈالے، دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے چہرہ آسمان کی طرف کرتے گول گول گھومنے لگی۔ اس کی دوستیں بھی اس موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ بیبا سب کچھ بھلائے بس اب اس موسم سے اپنے وجود میں اترتی تازگی محسوس کر رہی تھی، لیکن کوئی تھا جسے وہ پتھر کا مجسمہ بنا گئی تھی۔ اپنے فارم ہاؤس پر آیا رافع جو اپنے پسندیدہ گھوڑے کے ساتھ جانے انجانے میں بیبا کے گھر کی طرف نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس کی نظر چھت پر پڑی اور جو نظارہ دیکھنے کو ملا وہ رافع کو پتھر کا کر گیا۔ بھیگے سراپے میں وہ لبوں پر مسکراہٹ جمائے گول گول گھومتے رافع کے وجود کو سن سا کر گئی۔ یہ منظر سچ میں خوبصورت تھا یا رافع کو لگ رہا تھا؟ وہ سچ میں حسین تھی۔ اس کے براؤن گھنگریالے بال جو ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے تھے، اس کے گلابی لبوں پر جمی مسکان، اس کے براؤن چمکتی آنکھیں، رخسار جو ٹھنڈ کے باعث سرخ ہو رہے تھے۔ رافع کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ منظر خوبصورت تھا، انتہائی خوبصورت۔ بارش میں بھیگتی وہ حسینہ رافع کے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ رافع کی آنکھیں جو ہر پل سنجیدگی میں ڈوبی رہتی تھیں، ان میں اس وقت ایک الگ جذبہ تھا، نرمی کا، پسندیدگی کا یا محبت کا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے بارش میں گول گول گھومتی کہکا لگاتی بیبا ٹھٹک کر رکی۔ یہ کیسی تپش تھی جو اسے جلا کر خاک کر رہی تھی۔ بیبا نے ان نظروں کی تلاش میں اپنی نظریں دوڑائیں تو اس کی نظر بالکل سامنے فارم ہاؤس پر موجود رافع پر پڑی، جو اپنا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیبا نے آنکھوں میں حیرت لی اسے دیکھا جو دیکھ چکا تھا کہ بیبا اسے دیکھ چکی ہے، لیکن پھر بھی اس سے نظریں نہیں پھیر رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر الشبا کا دل تیز دھڑک اٹھا۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، نظروں میں کچھ تو تھا جو الشبا کو موم کی طرح پگھلا رہا تھا۔ رافع کو دیکھتے ہی اسے آخری بار ہوئی تلخ کلامی یاد آئی تو اس کی آنکھوں میں نمکین پانی نے اپنی جگہ بنائی۔ الشبا نے اپنا رخ پلٹا اور پھر بھاگتی ہوئی واپس نیچے آنے لگی۔ جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ بیبا! مرتضیٰ جو آفس جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا، بیبا کو سیڑھیوں سے گرتا دیکھ چیختا اس کے پاس آیا۔ بیبا کی والدہ اور دوستیں بھی چیختی ہوئی نیچے آئیں۔ مرتضیٰ نے جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے گری بیبا کا رخ سیدھا کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بیبا کے ماتھے سے نکلتا خون اس کے پورے چہرے کو سرخ کر گیا تھا۔ اپنی جان سے عزیز بہن کو یوں دیکھتے مرتضیٰ تڑپ اٹھا۔ بیبا! مرتضیٰ نے اس کا گال تھپ تھپاتے اسے پکارا جو درد سے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ مرتضیٰ میری بچی، اسے ہسپتال لے چلو۔ بیٹا دیکھو میری بچی کا کتنا خون بہہ رہا ہے، بیبا کی والدہ نے تڑپتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ نے تیزی سے اس کا بے ہوش وجود اپنے بازوں میں اٹھایا اور باہر نکلا۔ گاڑی کہاں ہے؟ باہر گاڑی نہ موجود دیکھ مرتضیٰ چیخا تھا۔ سر، ایک گاڑی بڑے صاحب لے گئے ہیں، دوسری گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی ہے۔ چوکیدار کی بات پر مرتضیٰ نے اپنے لب بھینچ لیے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہوئی۔ یکدم دماغ میں جھماکا ہوا۔ رافع، ماما رافع آیا ہوا ہے فارم ہاؤس۔ مرتضیٰ تیزی سے کہتے باہر کی طرف بڑھا۔ بیبا کے پلٹ کر جانے پر وہ ہوش میں آیا۔ ایک خوبصورت، سکون دے دل و جسم کو راحت بخشتا ہوا منظر۔ آنکھوں سے اوجھل ہوا تو آس پاس کا سب کچھ پھیکا سا لگنے لگا۔ رافع اپنی بے اختیاری کو یاد کرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ وہ کیوں اتنا بے اختیار ہوا تھا کہ نظر بیبا کے وجود سے ہٹنے سے انکاری تھی۔
اب جب وہ نظروں سے دور ہوئی تھی تو رگو جان جیسے تڑپ اٹھے تھے اسے دیکھنے کے لیے۔ اپنی حالت سے گھبراتی اس نے واپسی کی راہ لی۔ فارم ہاؤس سے باہر نکلتی اس نے اپنی گاڑی تک آتی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا جب مرتضیٰ کی تیز آواز پر اس نے پلٹتے اسے دیکھا۔ رافع! بیبا کی بے ہوش وجود کو اپنے بازوں میں لیتے وہ بھاگتا ہوا رافع کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رافع نے پلٹتے مرتضیٰ کو دیکھا اور پھر سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں اس کی نظر اس کی گود میں بیبا کے وجود پر پڑی۔ بیبا کی بند آنکھیں، اس کے سر سے بہتا خون رافع ایوان کو تڑپا گیا۔ رافع پلیز بیبا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، چل پلیز۔ مرتضیٰ پھولی سانسوں سمیت کہتا جلدی سے رافع کی گاڑی میں سوار ہوا۔ بیبا کی والدہ بھی جلدی سے گاڑی میں سوار ہوئی۔ رافع نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، نظریں بیک مرر سے بار بار اس کی بے ہوش وجود پر پڑ رہی تھی۔ ابھی تو وہ ہنستی مسکراتی اس کے سامنے تھی اور اب خون میں بھیگی اپنی براؤن آنکھیں بند کیے ہوئے۔ رافع آوان اپنے اندر اضطراب، اذیت، تکلیف ایک ساتھ نہ جانے کتنے جذبے محسوس کر رہا تھا۔ رافع پلیز جلدی چلا۔ بیبا آنکھیں کھولو بیٹا، میرا بچہ۔ مرتضیٰ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ رافع نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ آنکھیں شدت گریہ سے سرخ پڑنے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ رافع کا دل خوف سے تیز دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس کے ہاتھ سے سٹیئرنگ چھوٹا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکتے مرتضیٰ تیزی سے بیبا کے بے ہوش وجود کو لیتے اندر بڑھا تھا۔ رافع بھی تیزی سے اندر آیا۔ ڈاکٹر پلیز میری بہن کو دیکھیں، یہ گر گئی تھی پلیز۔ مرتضیٰ نے چیختے ہوئے کہا۔ سوری سر، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ڈاکٹر ابھی لنچ بریک پر ہے۔ نرس کی بات پر رافع نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے لنچ بریک پر ہے؟ یہاں اس کی جان چلی جائے گی، خون دیکھ رہی ہیں آپ کتنا بہہ رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ اگلے 5 منٹ میں اگر یہاں ڈاکٹر نہیں آئے تو اس ہاسپٹل کا نام و نشان مٹا دوں گا میں۔ رافع حلق کے بل چیخا تھا۔ اگر بیبا ہوش میں ہوتی اور اپنے لیے رافع کو یوں فکر مند ہوتا دیکھ لیتی تو ضرور کومے میں چلی جاتی۔ اگلے 5 منٹ میں ہی بیبا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ مرتضیٰ ایک طرف کھڑا اپنی سفید شرٹ پر لگی بیبا کے خون کو دیکھ رہا تھا تو رافع بھینچے جبڑے لیے سرخ آنکھوں سمیت اضطرابی انداز میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اپنی حالت سے خود انجان آخر کیوں وہ اس لڑکی کے لیے اتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا؟ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ اسے خون میں لت دیکھتے رافع آوان کی سانسیں کیوں تھم گئی تھی؟ سب سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی صرف اتنا پتا تھا کہ بس اس کا دل شدت سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اندر لیٹی لڑکی صحیح ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ مرتضیٰ سے پہلے وہ ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، سر میں سٹیچز لگے ہیں، بلڈ بہت بہہ گیا تھا، بلڈ لگا دیا گیا ہے، کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ ٹینشن یا گھبرانے والی بات نہیں ہے، ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہتے رافع کے سینے میں دبی سانسیں بحال کی۔ اس نے اپنی آنکھیں میچتے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسٹریچر پر لیٹا بیبا کا بے ہوش وجود وہ دوسرے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ رافع نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جو چہرہ صبح کسی کھلتے گلاب کی مانند لگ رہا تھا اب وہ مرجھا سا گیا۔ براؤن آنکھیں جن میں غصے کی رمق تو کبھی آنسوں کی آمیزش لیے وہ اسے دیکھتی تھی، وہ بند تھی۔ رافع کو وہ ایسے بے سود لیٹی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ مرتضیٰ اور بیبا کی والدہ تیزی سے اس کے ساتھ کمرے میں گئے۔ کمرے کے گلاس وال کے پاس آتے رافع نے اپنا ہاتھ رکھتے اسے دیکھا جس کے پاس مرتضیٰ بیٹھا اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ وہ یوں سن سی لیٹی بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ تو اسے جھگڑا کرتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ رافع مزید وہاں نہیں ٹھہر سکا، وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہسپتال کے سفید ریلنگ سے ٹکرائی۔ بیبا، میری گڑیا۔ مرتضیٰ جو وہاں رکھے گئے صوفے پر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بیبا کو آنکھیں کھولتا دیکھ تیزی سے اس تک آیا۔ بھائی، بیبا نے نکاہت بھری آواز میں پکارا۔ میری گڑیا ٹھیک ہے نا؟ مرتضیٰ نے محبت سے پوچھا۔ بیبا نے کہتے اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس بیٹھتے اب اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ تم نے تو جان ہی نکال دی تھی، کہاں تھا دھیان تمہارا بیٹا؟ اپنی والدہ کے پوچھنے پر اس کی نظروں کے سامنے رافع کا چہرہ لہرایا۔ بیبا اپنے لب بھینچ گئی۔ رافع یاد آیا تو دل میں درد سا اٹھا۔ پتہ نہیں ماما، بارش کی وجہ سے شاید پھسل گئی میں۔ بیبا نے بہانہ بنایا۔ کیا کہتی اس انسان کے سخت لفظ یاد کرتے وہ بس اس کی نظروں سے دور جانا چاہتی تھی۔ آئندہ دھیان رکھنا ماما۔ آپ بیٹھے، میں ڈاکٹر سے ڈسچارج کا پوچھ کر آیا۔ مرتضیٰ نے بیبا کو ہدایت دیتے اپنی والدہ سے کہا، بیٹا رافع کا بھی شکریہ ادا کر دینا، وہ نہیں ہوتا تو ہم وقت پر ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے۔
اپنی والدہ کی بات پر وہ جو اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھی پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ رافل لایا تھا ہسپتال؟ جی مما، اپنی والدہ کو کہتے مرتضی باہر نکلتا چلا گیا کمرے سے۔ مما، رافل لائے تھے مجھے؟ بیبا نے اپنی والدہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ لایا تھا تمہیں، گاڑی نہیں تھی گھر میں، یہاں تو ڈاکٹرز دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اس نے دھمکی دی تو جا کر تمہارا علاج شروع ہوا۔ اپنی والدہ کی بات سنتے اس کا دل دھڑکا۔ رافع اسے لایا تھا، کیا اسے یوں خون میں لت پت دیکھتے اسے فکر ہوئی ہوگی؟ اس نے ڈاکٹرز کو دھمکی دی، کیا سچ میں وہ ذرا سا بھی اس کے لیے فکر مند ہوا ہوگا؟ بیبا نے دھڑکتے دل سے سوچا، لیکن اگلے ہی پل وہ تلخی سے مسکرا گئے۔ رافع کے الفاظ یاد آئے، وہ اس سے محبت تھوڑی کرتا تھا جو اس کی فکر کرتا۔ وہ واپس اپنی آنکھیں موند گئی، غنودگی چھائی ہوئی تھی اس وقت۔ وہ ہسپتال سے آ تو گیا تھا لیکن چین ایک پل کے لیے بھی نہیں مل رہا تھا، بے چینی ہی بے چینی تھی۔ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے وہ مسلسل ایک ہی شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور وہ تھی بیبا۔ نہ جانے اسے اب تک ہوش آیا بھی ہوگا یا نہیں، کیا وہ صحیح محسوس کر رہی ہوگی یا نہیں۔ آخر اپنی سوچوں سے تنگ آ کر اس نے مرتضی کو فون لگایا، جو پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو مرتضی، بیبا کیسی ہے؟ مرتضی کے فون اٹھاتے اس نے تیزی سے ہی کہا، لیکن پھر اپنے ہی جلد بازی پر اپنی آنکھیں میچ گیا۔ دوسری طرف مرتضی، جس نے فون یس کر کے ابھی تک کان سے لگایا نہیں تھا، وہ رافع کے الفاظ نہیں سن پایا۔ ہاں رافع بول۔ مرتضی کے بولنے پر رافع نے سکون کا سانس لیا۔ جتنی بے قراری سے اس نے پوچھا تھا، مرتضی کو ضرور کھٹکک۔ وہ تو آ گیا گھر، مطلب ہسپتال میں، سب ٹھیک رہا نا؟ اب تو ہوش آ گیا ہوگا لشپا کو؟ رافع کو خود سمجھ نہیں آیا تھا اس نے بولا کیا ہے۔ نہیں یار، بس ابھی بیبا کو ہوش آیا ہے، ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، ڈرپ لگے گی ایک، اس کے بعد گھر لے جا سکتے ہیں۔ مرتضی نے تفصیل بتائی۔ رافع کے بے چین دل کو اچانک سے چین ملا۔ چل ٹھیک ہے، رافع نے کہا۔ ہاں شکریہ تیرا یار، اگر تو آج نہ ہوتا تو نہ جانے بیبا کو میں کیسے ہاسپٹل لاتا۔ مرتضی نے شکریہ کہا۔ شکریہ کہہ کر غیر مت کر یار، دوست ہے تو میرا، تیری فیملی میری فیملی ہے۔ رافع نے کہتے اپنی داڑھی رب کی۔ پر تیری بہن میری بہن نہیں ہے۔ رافع کے دل سے آواز گونجی جسے وہ فوراً سے جھٹک گیا۔ چل بعد میں بات کرتے ہیں۔ مرتضی کے کہنے پر رافع نے کال رکھی اور ڈھہ جانے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی اس کی، جب تک یہ نہیں سنا کہ اسے ہوش آ گیا ہے تب تک دل بے چین رہا تھا۔ کیوں آخر؟ رافع چھت کو دیکھتے خود سے بڑبڑایا۔ محبت، کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ اپنی بات کو خود ہی جواب دیا۔ شٹ اپ رافع، کیسی باتیں کر رہے؟ کوئی محبت نہیں ہوئی، اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں فکر مند ہوتا۔ اپنے آپ کو ہی جھڑکا۔ ہاں آیا بڑا تو اتنا ہمدرد جو ہر کسی کو دیکھ کر فکر مند ہو جاتا۔ اپنے ہی خیال نے اپنی ہی بات کی نفی کی۔ اوف، بس میں مرتضی کی وجہ سے پریشان تھا، یہ ساری باتیں ڈالنے والا ایک ہی کمینہ ہے اور وہ ہے سائم، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ رافع اپنے آپ سے ہی تنگ آ کر دانت پیستے ہوئے کہتے بیڈ سے اٹھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تو تجھے بیوہ کی فکر ہو رہی ہے؟ سائم نے پاپ کارن کھاتے آرام سے پوچھا۔ رافع نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، جو تقریباً 5ویں مرتبہ یہ بات پوچھ چکا تھا۔ اب میں اردو میں اور نہیں بتا سکتا تجھے، اب مجھے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہو رہی تھی، اس کی حالت خراب تھی، اتنا خون بہ رہا تھا اسے، اسی لیے میں فکر مند ہو رہا تھا۔ رافع نے کہتے اپنی داڑھی رب کی۔ خود ہی کہہ رہا تھا میں فکر مند ہو رہا تھا اور نہیں بھی۔ او اچھا، تو صاف بات ہے نا تجھے بیوہ کی فکر ہو رہی ہے۔ سائم نے پھر سے اس سے آگ لگائی۔ رافع نے غصے سے پہلو بدلا۔ ایک تو اس کے منہ سے بار بار بیوہ کا نام اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں ہوئی مجھے اس کی فکر، میں صرف مرتضی کی وجہ سے پریشان تھا۔ رافع کے کہنے پر سائم نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تو وضاحت نہیں دیتا کسی چیز کی، تو بعد ایک گھنٹے سے مجھے یہی بات بول رہا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن وہ خون میں لت پت تھی تو میں فکر مند ہو گیا تھا، جبکہ مطلب صرف یہی ہے تیری بات کا کہ تجھے اس کی فکر تھی، اور یہ وضاحت تو مجھے نہیں دے رہا، خود کو دے رہا ہے۔ سائم نے آئینہ دکھایا تو رافع تل ملا اٹھا۔ سائم، میں تیرا منہ توڑ دوں گا، مجھے نہیں ہے اس کی فکر۔ رافع نے صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر سائم کے منہ پر پھینکا۔ ہیں تجھے فکر؟ سائم نے تکیے کو منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے۔ رافع نے بھی اپنی کہی۔ ہے۔ سائم پھر بولا۔ نہیں ہے۔ رافع نے پھر سے نفی کی۔ نہیں ہے۔ سائم نے اب کی بار چالاکی سے کام لیا۔ ہے۔ رافع کی زبان سے ادا ہوا اور سائم اس کی یہی بات پکڑ گیا۔ بس اب تو نے خود قبول کر لیا فکر تجھے، اب میں کیا بول سکتا ہوں؟ سائم نے پاپ کارن ختم کرتے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ سائم، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں،
رافع دانت پیستے ہوئے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے پکڑ تو لے، ہو گیا تجھ کو تو پیار سجنا، اللہ کر لے تو انکار سجنا۔ سائم تیزی سے کہتے گانا گنگناتے کمرے سے بھاگتا چلا گیا، کیونکہ رافع اب خون خوار تاثرات لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رافع نے جھنجھلاتے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا، دل و دماغ الجھ کر رہ گئے تھے۔ ویسے میں جا رہا ہوں بیبا سے ملنے، کیا آنا ہے تم نے؟ سائم نے دروازہ ہلکا سا کھولتے لبوں پر شریر مسکان سجائے پوچھا۔ ہاں، مجھے مرتضیٰ سے ملنا ہے۔ اور رافع نے اس کے لبوں پر شریر مسکان دیکھتے بہانہ بنایا، جبکہ دل تو بیبا کو ایک نظر دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ ہاں تجھے مرتضیٰ بھائی سے ملنا ہے، سائم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ ہاں مرتضیٰ سے ملنا ہے، ایک ایک لفظ پر زور دیتے رافع نے کہا اور سائم کے ہمراہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ہاتھ میں فریش فلاورز کا بوکے تھامے وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ بیبا کے روم کے باہر کھڑا تھا۔ ساتھ میں سائم کھڑا اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے، اب کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، خالی ہاتھ تو نہیں آ سکتے؟ سائم کے پرشوق جتاتی نظروں میں دیکھتے رافع نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، سائم نے کہتے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ رافع نے بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کے لیے گہرا سانس بھرا۔ نہ جانے کیوں دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، اور اندر داخل ہوا تو نظر سیدھا بیڈ پر نیم دراز بیبا پر پڑی، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی والدہ سے سوپ پلا رہی تھی۔ السلام علیکم بیبا گڑیا، کیسی ہو؟ سائم کی آواز سنتے بیبا نے اپنی نظروں کا رخ اس کی طرف کیا، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھتے بیبا کا سوپ حلق میں اٹکا۔ رگ رگ میں اذیت بھرتی چلی گئی۔ آنکھیں جو طبیعت خرابی اور کمزوری کے باعث بوجھل سی ہو رہی تھیں، ان میں ضبط کی سرخی تیرنے لگی۔ بیبا نے اپنی نظریں پھیری، جبکہ رافع وہ اس کے نکاح زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، چمکتی براؤن آنکھوں میں چمک سرے سے غائب تھی، ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہلکے کرلی بال پشت پر کھلے ہوئے تھے۔ اس کی ایسی حالت دیکھتے رافع کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ بیبا کے یوں خود کی طرف دیکھنے پر اس کے دل نے بیٹ مس کی، لیکن پھر اس کی نظریں پھیر لینے پر رافع کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ بیبا کی آنکھوں میں صرف اور صرف اذیت، غم و شکوہ نظر آیا، اسے اس کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں۔ رافع کو تکلیف کا احساس ہوا تو کیا وہ کوئی اور جذبہ دیکھنے کا خواہش مند تھا؟ بیبا کی آنکھوں میں وہ جذبہ جو اس کی آنکھوں میں بیبا کے لیے اب ابھر رہا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، میں ٹھیک ہوں، بیبا نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے سائم کی طرف دیکھتا کہا، جو ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دھیان رکھو بیبا اپنا، آئندہ محتاط ہو کر اترنا سیڑھیوں سے۔ سائم نے اسے ہدایت دی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ارے بیٹا آپ بھی بیٹھو نا، بیبا کی والدہ نے رافع کو کھڑا دیکھ کر کہا تو رافع سائم کے برابر میں براجمان ہوا۔ میں آتی ہوں بیٹا، آپ لوگ بات کرو۔ والدہ کے جاتے ہی بیبا نے اپنی نظریں اپنے ہاتھ پر مرکوز کی۔ وہ اس شخص کو نہیں دیکھ سکتی تھی جس کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، تو دوسری طرف رافع اپنے لبوں پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے بڑے ضبط سے بیبا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ خاموشی اس سے چپ رہی تھی، اس کے سماعتیں بیبا کو سننا چاہتی تھی۔ آخر اس خاموشی کو سائم نے توڑا۔ وہ بیبا سے کچھ نہ کچھ پوچھے جا رہا تھا اور رافع کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ہر بار اسے بیبا کہہ کر بلا رہا تھا۔ سائم کے لبوں سے نکلتا بیبا لفظ رافع پر بجلیاں بن کر گر رہا تھا۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کیے وہاں بیٹھا تھا، براؤن آنکھوں میں ضبط کی سرخی تیر رہی تھی۔ سائم کے موبائل پر کال آئی تو سائم ان سے ایکسکیوز کرتے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس شخص کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہونا بیبا کی سانسیں سینے میں اٹکا گیا تھا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں پر بار بار پسینہ آ رہا تھا، جسے وہ کمفرٹر سے بار بار صاف کر رہی تھی۔ کیسی ہو؟ رافع کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ بیبا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ زندہ ہوں، اگلے ہی پل وہ رکھائی سے بولی۔ رافع اس کے جواب پر لب بھینچ گیا۔ یہ پھول لایا تھا میں تمہارے لیے۔ رافع نے اس کی نظریں اس کے ہاتھوں پر گھڑی دیکھی سنجیدگی سے کہا، ضرورت نہیں تھی، تکلف کیا آپ نے۔ بیبا نے ویسی نظریں جھکائے بے تاثر لہجے میں کہا۔ رافع نے اپنے جبڑے بھینچ لیے، اس کا بے تاثر لہجہ تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ تم کہتی تھی بیبا، صرف تمہیں وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں تم اختیار دیتی ہو کہنے کا، جو تم سے محبت کرتے ہیں اور جن سے تم محبت کرتی ہو۔ رافع نے دل و دماغ میں مچلتی بات آخر پوچھی۔ بیبا نے اجنبے سے اسے دیکھا۔ اس بات کا یہاں کیا تعلق تھا؟ مطلب؟ بیبا نے پوچھا۔ مطلب سائم تمہیں بیبا کیوں کہتا ہے؟ تمہارا نام کیوں نہیں لیتا؟ رافع نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ آپ کا دماغ خراب ہے مسٹر رافع، سائم میرا بھائی ہے، مجھے بہنوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں وہ، تبھی انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ مجھے بیبا بولے۔ بیبا تو تنگ اٹھی تھی اس کی بات پر، تبھی اپنی طبیعت کو بھلائے تیکھے لہجے میں بولی۔ اس کے منہ سے بھائی لفظ سنتے رافع کے بے چین دل کو چین ملا تھا۔
اس نے صوفے سے آرام دہ انداز میں اپنے پشت ٹکائے۔ بیبا نے تیز نظروں سے اسے دیکھا جو آرام دہ انداز میں صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ بیبا اس کی نظروں کا مسلسل مرکز خود کو محسوس کرتے قدرے چیختے ہوئے بولی، لیکن پھر خود ہی سر میں اٹھی ٹیس کو محسوس کرتے وہ اپنا سر جکڑ گئی۔ رافع یکدم صوفے سے اٹھا۔ بیبا کیا کرتی ہو یار؟ آرام سے، طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ رافع کا لہجہ فکر مندی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسٹر رافع، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جیوں یا مروں، آپ کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے جھوٹی فکر نہیں دکھائیے۔ بیبا نے رافع کی بات پر زخمی لہجے میں کہا، اور پلیز میں آپ کے لیے صرف الشبا ہوں، آپ کے دوست مرتضیٰ کی بہن تو مجھے میرے نام سے پکاریں۔ بیبا پکارنے کا حق میں نے آپ کو نہیں دیا۔ بیبا نے اس کا لمحہ بلمحہ سرخ ہوتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے بے تاثر لہجے میں کہا۔ رافع نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے الفاظ آج صرف الفاظ نہیں، اس کے سر پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہے تھے۔ تیش، اذیت اور تکلیف رافع کو اپنے وجود میں سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل و دماغ کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ اپنے ہی احساسات سے ناواقف جھنجھلایا ہوا وہ بیبا کی باتوں کو سنتے تیش سے بھر گیا تھا۔ رافع نے تیش کے آلے میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایک نظر بیبا کو دیکھا جو اس سے پھر لا تعلق ہو گئی تھی، اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ رافع کے جاتے ہی بیبا جو کب سے خود کو لا تعلق ظاہر کر رہی تھی اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرنے لگی، اپنی انگلی کے پوروں سے اپنی بھیگی آنکھیں جو اس کے جاتے ہی نم آلود ہو گئی تھیں صاف کی۔ سنا تھا ایک طرفہ محبت ایسی اذیت سے روشناس کرواتی ہے کہ انسان نہ تو زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ جہاں اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اسے ایک بار، فقط ایک بار محبت بھری نظروں سے دیکھ کر اس کی تڑپتی روح کو سکون دے دے، جہاں اس کا محب بدلے میں صرف ذرا سی محبت اس کے خالی کشکول میں ڈال دے، یا صرف دو بول محبت کے بول کر اس کے سینے میں موجود خون آلود زخم دل کو راحت بخش دے، اور دیکھے میں زندہ لاش بن گئی ہوں۔ آپ کے سخت لفظ میرے پہلے سے زخم دل میں تیر کی مانند پیوست ہوتے اسے مزید لہو لہان کر گئے ہیں۔ رافع، آخر محبت کیوں میرے لیے اذیت ثابت ہوئی ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے محبت سکون کا باعث بنی ہے؟ اس کے لبوں سے نکلتے لفظ اس قدر اذیت خود میں سمائے ہوئے تھے کہ اگر رافع آوان کے الفاظ سن لیتا تو اس کا غرور، اس کی انا بربری مٹی کی طرح ڈھیر ہو جاتا۔ بیبا نے اپنے آنسو صاف کیے جو لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، اور پھر تکیے پر نیم دراز ہوتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ کہاں جا رہے تو؟ رافع کو باہر جاتا دیکھ سائم نے موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں گھر جا رہا ہوں سائم، اس وقت اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ رافع نے اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ سائم اس کے سرخ آنکھیں چہرے پر پھیلتا کرخت بن اور لہجے میں چھائی بلا کی سنجیدگی محسوس کرتے خاموش ہوا، کیونکہ جانتا تھا اس وقت رافع آوان سے کچھ سوال پوچھنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے فقط اس بات میں سر ہلایا۔ رافع تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سائم نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا، اسے بھی ضروری کام سے جانا تھا تو بیبا کی والدہ کی طرف بڑھ گیا جو کچن میں تھی۔ ان سے الوداعی کلمات کہتے وہ بھی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کراچی میں موجود ساحل سمندر کے قریب اس عالیشان بلڈنگ میں موجود اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑا انگلیوں میں جلتا سگریٹ تھامے اپنی سرخ ڈوروں لی آنکھوں سے کھڑکی سے نظر آتی پانی کی اٹھتی بڑھتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں موجود ہو کر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ سوچوں کے سارے دھاگے تو اس ایک وجود کے خیالوں میں الجھے ہوئے تھے جو آج کل اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ وہ جلتے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اسے کراچی آئے ہوئے۔ اس ایک ہفتہ اگر اس نے کسی وجود کو شدت سے یاد کیا تھا تو وہ بیبا کا تھا۔ الشبا ملک پوری آب و تاب سے اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ وجود جسے اس نے شدت سے یاد کیا تھا، جسے آنکھیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، وہ بیبا کا تھا۔ رافع عوان جن جذبوں سے نظریں چراتا پھر رہا تھا وہ جذبے ایسے اس پر غالب آئے تھے کہ رافع عوان کا روم رو محبت کا ورد کرنے لگا تھا۔ رافع عوان نے آخر یہ تسلیم کر ہی لیا تھا کہ اس سے الشبا ملک سے محبت ہے، شدید محبت۔ وہ چاہتا تھا وہ اس تک ہی محدود رہے، وہ اس کی رہے۔ رافع عوان اب الشبا ملک کی ہر چلتی سانسوں پر اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی سوچوں کے سارے دھاگے اس نازک وجود کے خیالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنی بار وہ اپنی اور اس کی پرانی چیٹس پڑھ چکا تھا جو اس نے ڈیلیٹ نہیں کی تھی۔ سوچوں کے تسلسل کو فون کی چنگھاڑتی آواز نے توڑا۔ رافع نے فون یس کرتے کان سے لگایا۔ کب آ رہا ہے واپس؟ فون کان سے لگاتے ہی سائم کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ 1-2 دن لگ جائیں گے، رافع نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ 1-2 دن نہیں تو کل ہی آ رہا ہے بس۔
परसों मेरी मंगनी है और तू मुझे हर हाल में यहाँ चाहिए। साइम ने उसकी बात पर दो टोक लहजे में अपनी बात की। ओह, किस बेचारे के नसीब फूटे हैं? राफे ने शोखे भरे लहजे में कहते उसकी जान जलाई। चुप कर, नसीब फूटे नहीं, बहुत खुश नसीब है वो, आखिर साइम की जिंदगी में शामिल होने जा रही है। अब आजा यार, कल ही तू, साइम ने गरूर से कहते आखिर में मुल्तजी लहजे में कहा। चल रो नहीं, आ रहा हूं मैं कल, राफे ने बचे हुए सिगरेट को बुझाते हुए कहा। साइम बात सुन, राफे ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते धीमे लहजे में कहा। हाँ बोल, साइम की आवाज स्पीकर से गूंजी। बीबा कैसी है? दिल की बात पर जुबान पर आए तो राफे अवान का दिल तेज धड़क उठा। दूसरी तरफ साइम गहरा मुस्कुराया। बीबा तो ठीक है, बल्कि बहुत खुश भी है, सारा दिन चहकती फिरती है, साइम ने मुस्कुराहट लिए बताया। उधर ये सुनकर राफे का दिल दुखा। यहाँ वो एक हफ्ते से एक पल भी सुकून का नहीं गुजार पाया था। उस दिलो जान के मल्लिका का ख्याल सारी नींदें और सुकून चुरा ले गया था, और वहां वो खुश थी। उसे राफे अवान की कमी नहीं महसूस हो रही थी। खैर ही तो है राफे अवान? अलिशबा को बीबा बुलाया जा रहा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, साइम ने शरारती अंदाज में पूछा। साइम की आवाज़ सुनते वो सोचों से निकलते होश में आया। हाँ सब खैरियत है, मैंने तो ऐसे ही पूछा। और राफे ने अपनी पिछली गर्दन पर हाथ फेरते हुए बात को टाला। राफे अवान, इश्क और मश्क छुपाए नहीं छुपते मेरे यार, आप गोदे गोदे उस इश्क के लाइलाज बीमारी में डूब चुके हैं, मुबारक हो। साइम के कहने पर राफे चेहरा झुकाए दिल से हंस दिया। चल पता लग गया तुझे, तो जरा अब अपनी भाभी का ध्यान रखना, मेरे आने तक मैं आऊंगा और फिर उसे चुरा लूंगा सबसे, राफे ने शिद्दत और जज्ब से कहा। साइम उसकी बात पर गहरा मुस्कुराया। अलविदाई कलमात कहते राफे ने फोन बेड पर फेंका और खुद भी मुस्कुराता हुआ औंधे मुंह बेड पर गिर कर तकिए को अपने सीने में भींच गया।